السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسول النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار کے کرم سے آج ہم یہاں اس کے گھر میں جمعہ جیسی عظیم عبادت کے لیے جمع ہے، اور کرم ہے اس پروردگار کا جس نے ہم سب کو پیغمبر آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا۔ آپ کی محبت و آپ کی اطاعت کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو انسان کی سہولتوں کی تمام چیزیں پروردگار نے اس زمین پر مہیا فرمائی، اور حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آدم کی نسبت سے اس دنیا میں انسانیت اور آدمیت کا آغاز ہوا۔ دنیا بڑھتی چلی گئی، نسلیں پھیلتی چلی گئی۔ آپ دنیا کا جائزہ لیں تو ایک چیز بغیر کسی اختلاف کے ہر کوئی مان لے گا کہ اس دنیا میں روز اول سے کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے، تو انسانوں کا آنا اور جانا اس دنیا میں لگتا رہے گا، اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے کہ کسی علاقے میں کسی کی موت ہوگی تو کسی علاقے میں کوئی پیدا ہوگا۔ تو دنیا سے جانا اور دنیا سے آنا یہ روز اول سے لگا ہوا ہے، اور آنے اور جانے کی چیز ہی کو دنیا کہتے ہیں۔ آپ اس دنیا کا جائزہ لے لیے، دیکھو کہ بڑے بڑے سورما ہیں، بڑے بڑے طاقتور آئے، اچھے سے اچھے آئے، اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا، کیا کیا بندشیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے نہیں کی۔ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ان بادشاہوں نے، ان طاقتوروں نے کیا کیا طریقے استعمال کیے، مگر میرے دوستو موت ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ
چاہے اپنے آپ کی حفاظت کی کتنی بھی فکر کر لے، اپنے آپ کی بچاؤ کی کتنی بھی فکر کر لے، وہ دشمن کے پتھر سے تو بچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، وہ دشمن کے حملے میں بچنے میں تو کامیاب ہو سکتا ہے، وہ حادثوں سے بچنے میں تو کامیاب ہو سکتا ہے، مگر موت اس کا ایک ایسا مقدر ہے کہ جب وقت آتا ہے تو وہ کسی بھی مقام پر ہو، وہ کہیں بھی ہو، وہ کسی بھی حالت میں ہو، وہ موت کا شکار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں کوئی جان ایسی نہیں ہے جو موت سے دور ہو، اور کوئی جان اس دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو موت سے محفوظ رکھا ہے۔ ہر ایک کو موت آنی ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، درندہ ہو یا پرندہ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو موت آنی ہے، چاہے وہ روح والا ہو یا غیر روح ہو۔ روح کس میں ہے؟ روح انسانوں میں ہے، روح درندوں میں ہے، روح پرندوں میں ہے۔ اب جس میں روح نہیں ہے وہ پتھر ہے، وہ پہاڑ ہے، وہ جھاڑ ہے۔ تو دنیا میں اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے ساروں کو مزہ چکھنا ہے، ساروں کو مزہ چکھنا ہے، مگر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ روح والوں کے لیے، انسانوں کے لیے خاص طور پہ تنبیہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، تمہیں اور تمہارے ساتھ جتنی جانیں ہیں اور جتنی آنے والی ہیں، ان میں سے کوئی انسان موت سے بچ نہیں سکتا۔ ہر ایک کو موت آنی ہے اور ہر کوئی موت کا شکار ہونے والا ہے، ہر کوئی موت کا شکار ہونے والا ہے۔ ذرا دیکھیے صاحب کہ موت یہ کتنا اٹل فیصلہ ہے کہ موت سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا، بچ ہی نہیں سکتا، اور ہر حال میں انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جس مقام پہ اللہ نے اس کی موت کو لکھی ہوئی ہے۔ نہ تو انسان موت سے بچ سکتا ہے، نہ اس مقام سے بچ سکتا ہے جس مقام پہ اس کی موت واقع ہونے والی ہے، اور نہ اس کا جسم اس مقام پہ دفن ہونے سے محروم رہ سکتا ہے جس گڑھے میں اللہ نے اس کے مقدر کو بنایا ہے۔ تو موت کا طریقہ اور مرنے کی جگہ اور مرنے کے بعد دفن ہونے کی جگہ، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ہر حال میں ہونے والی ہیں، اور یہ ان تین چیزوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اپنے حالات دعاؤں سے بدل سکتے ہیں، اپنی کیفیتوں کو دعاؤں سے بدل سکتے ہیں، اپنی غریبی کو امیری میں عبادت اور دعا کے ذریعے تبدیل تو کر سکتے ہیں، اپنی بیماری کو صحت میں کوششوں کے ذریعے تو کر سکتے ہیں، اپنی کم عمری کو لمبی عمر کی دعا کے ذریعے بڑھا تو سکتے ہیں، مگر یہ تین چیزیں ایسی اٹل ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہر انسان کو یہ تین چیزوں کا شکار ہونا ہے، کہ وہ یہ ہے کہ اسے موت کا شکار ہونا ہے، اور جس جگہ اس کی موت لکھی ہوئی ہے اس زمین پر اسے پہنچنا ہے، اور جس گڑھے میں اس کا مقدر بنایا گیا ہے اس کے جسم کو ہر حال میں اس گڑھے میں پہنچنا ہی ہے۔ اب مثال کے طور پہ دیکھیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں کہ ان کے دور میں بہت بڑے بڑے اہل نظر گزرے، بڑے بڑے اہل نظر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں گزرے۔
کتنے بڑے اہل نظر حضرت سلیمان کے دور میں گزرے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک درباری کہ اللہ نے اس درباری کو بڑی عجیب کیفیت دی تھی کہ وہ درباری ایک دن بڑی ہیبت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور حضرت سلیمان سے اس کا بڑا اچھا تعلق تھا, بڑا گہرا تعلق تھا. ہر بات اس کی حضرت سلیمان مانا کرتے تھے, کبھی کوئی بات اس کی نہیں نکالتے تھے. تو ایک دن حضرت سلیمان کے پاس بڑی حیرانی اور بڑی پریشانی میں وہ بندہ آیا. حضرت سلیمان نے پوچھا کہ کیا بات ہے, بڑے حیران ہو, بڑے پریشان ہو. تو اس انسان کی نظر کتنی تیز تھی دیکھیے. حضرت سلیمان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے وہ ڈرتا ہوا کہا کہ حضور آج بڑا غضب ہو گیا ہے. اس وقت سے میں ڈر رہا ہوں, بڑا غضب ہو گیا ہے. آج میں نے ایک انہونی کو دیکھا ہے. پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ تو کہا کہ میں دربار میں آ رہا تھا, تو دربار میں آنے سے پہلے میں نے دیکھا کہ ملک الموت مجھے گھور رہا ہے. ملک الموت مجھے گھور رہا ہے اور موت کا فرشتہ مجھے بڑے تعجب سے دیکھ رہا ہے. حضرت سلیمان نے کہا تو پھر اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ فرشتے نے تمہیں دیکھا ہوگا, ملک الموت نے تمہیں دیکھا ہوگا, تو اس میں ڈرنے کی بات کیا ہے؟ تو اس بندے نے کیا کہا معلوم کہ حضرت میں بہت ڈر گیا ہوں اور مجھے ملک الموت سے ڈر ہونے لگا ہے. ایک کام کیجئے, آپ مجھے کہیں دور بھیج دیجئے تاکہ میں ملک الموت کی نظر سے محفوظ رہوں. مجھے بہت دور بھیج دیجئے, بہت دور, میں اس کی نظر سے محفوظ رہوں. حضرت سلیمان نے کہا کہاں جاؤ گے, کس جگہ جاؤ گے؟ تو دیکھیے تاریخ میں آتا ہے, مشہور مورخوں نے اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس خاص بندے نے کہا کہ آپ مجھے ایک کام کیجئے کہ آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ ہوا مجھے ہند کے جنگلوں میں چھوڑ دے. ہند یعنی ہندوستان کے جنگلوں میں ہوا مجھے چھوڑ دے اور میں ہندوستان کے جنگلوں میں کچھ دن, ہند کے جنگلوں میں میں کچھ دن چھپ کے رہوں گا تاکہ یہ ملک الموت کا گھورنا بند ہو جائے. اب چونکہ حضرت سلیمان کا بڑا خاص بندہ تھا, اس کی بات نہیں ٹالتے تھے, تو آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس بندے کو اٹھاؤ اور ہندوستان کے جنگلوں میں چھوڑ دو. تو ایک ہی لمحے میں ہوا اڑا کر ہندوستان کے جنگلوں میں چھوڑ دی اور جیسا ہی وہ ہندوستان کے جنگل میں پہنچا اس کی روح قبض ہو گئی. اس کی روح قبض ہو گئی. تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا معلوم ہوا کہ ہند کے جنگلوں میں ملک الموت نے روح کو قبض کیا. تو نبی ہے, نبی کا منصب یہ ہے کہ فرشتوں سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں. تو آپ نے ملک الموت سے پوچھا تم نے یہ کیا کیا؟ وہ تو تمہارے ڈر سے ہندوستان کے جنگلوں میں چھپ گیا تھا اور تم اس کی روح جنگل میں پہنچتے ہی نکال دی, تم نے یہ کیا کر دیا؟ تو ملک الموت نے کہا کہ حضور میں نے اسے آپ کے دربار میں آنے سے پہلے گھور کے دیکھا تو روح نکالنے کے لیے نہیں دیکھا تھا. پھر پوچھا کس لیے؟ میں نے یہ دیکھا کہ اس کا موت کا وقت آ چکا ہے اور اس کے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی روح ہندوستان میں نکالنا ہے اور وہ ابھی تک آپ کے پاس ہے. تو آخر وہ ہندوستان پہنچے گا کب؟ میں اس کی روح نکالوں گا کب؟ میں یہ سوچ رہا تھا. تو اس کا مقدر ایسا نکلا کہ آپ ہی نے اسے ہندوستان پہنچا دیا. آپ ہی نے اسے ہندوستان پہنچا دیا. آپ نبی ہیں, آپ کا اختیار ہے, آپ چاہے تو اسے آپ کے دربار میں روک سکتے تھے اور اللہ آپ کے خاطر اسے زندگی دے سکتا تھا, اس کے خاطر زندگی دے سکتا تھا. مگر میرا کوئی قصور نہیں ہے, اس کی موت
ہندوستان کی زمین پر تھی، آپ نے پہنچایا اور میں نے لمحے میں اس کی روح کو نکال دیا۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جو زمین، جو روڈ، جو جنگل، جو پہاڑ یا جو گھر ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اس جگہ مرنا ہے اور اس مقام اور اس علاقے میں ہماری روح نکلنے والی ہے، تو کسی نہ کسی بہانے بندہ اس مقام تک پہنچ ہی جاتا ہے جس مقام پہ اس کی موت لکھی ہوئی ہے۔ تو موت اور موت کے مقام سے کوئی بچنے والا بندہ دنیا میں نہیں ہے۔ اور ذرا دیکھیے میرے دوستو، یہی حضرت سلیمان علیہ السلام، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ معراج کا شرف اللہ نے حضرت سلیمان کو بخشا اور پوچھا کہ اے سلیمان، زمین پر ہی ان کی معراج ہوئی، پوچھا کہ اے سلیمان جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، عطا کرو کیا مانگو گے؟ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ پروردگار جہاں تک تیری خدائی ہے وہاں تک مجھے بادشاہت چاہیے، جہاں تک تیری خدائی ہے وہاں تک مجھے بادشاہت چاہیے۔ اللہ نے کہا دے دیا، دے دیا، دے دیا، اور پھر شرط رکھے کہ میرے علاوہ دوسرا بادشاہ نہ ہو، میں ہی بادشاہ۔ تو اللہ نے کہا کہ سلیمان مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یہ 4 حصوں کی تم ہی بادشاہ ہو، تمہارے علاوہ دوسرا بادشاہ نہیں آئے گا۔ جاؤ، ہوا تمہارے تابع ہے، زمین تمہارے تابع ہے، جمادات، نباتات، جتنی مخلوق خدا کی ہے وہ سارے تمہارے تابع ہے اور تم اکیلے بادشاہ ہو۔ تو اللہ نے ہر چیز کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا۔ تو کیا طاقت تھی حضرت سلیمان کی، اور کیا طاقت حضرت سلیمان کی تھی؟ تو ایک لمبے عرصے تک حضرت سلیمان نے بادشاہت کو چلے، ایک لمبے عرصے تک، لمبے عرصے تک۔ اب ایک دن پھر آپ کی بادشاہت کیسی نہیں معلوم، دنیا کا سب سے پہلا شیش محل حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لیے بنوایا تھا۔ پہلا شیش محل اپنے لیے بنوایا تھا، اور بنانے والے آصف بن برخیہ تھے بنانے والے۔ اور وہ شیش محل اتنی نزاکت سے بنایا گیا تھا کہ اس کے فرشی کے نیچے سے دریا جاتی تھی، شیش محل کے فرشی کے نیچے سے دریا جاتی تھی، اور نیا بندہ اگر کوئی اس محل میں آتا تو وہ اپنے کپڑوں کو اٹھاتا تھا کہ مجھے پانی سے چلنا ہے۔ اتنی نزاکت اس محل میں کی گئی تھی حضرت سلیمان کے کہ پانی اور کانچ فرشی میں انسان سمجھ نہیں سکتا تھا نیا بندہ جب تک کہ وہ پیر نہ رکھے، پیر نہ رکھے۔ اور اللہ کے شکر گزار بندے تھے حضرت سلیمان، نبی تھے، جیسے جیسے ان کی قوم نے اللہ کا شکر ادا کیا ویسے ویسے اللہ نے ان کے لیے نعمتوں کو اضافہ کرتا چلا گیا۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں حضرت سلیمان کی سلطنت میں تھیں۔ تب ایک دن کیا ہوا سنو، نبی ہیں اور طاقتور بادشاہ ہیں، نبی بھی ہیں اور طاقتور بادشاہ بھی ہیں، اور پوری دنیا پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا قبضہ ہے، اور تمام دنیا کی خود اللہ کی تمام مخلوق حضرت سلیمان کے تابع ہے۔ اگر ایک دن حضرت سلیمان کے ذہن میں آیا، کیونکہ محل بہت اونچا تھا، بہت بڑا تھا، بہت اونچا تھا، اور کبھی آپ اپنے محل کے چھت پہ چڑھے ہی نہیں تھے، تو ایک دن محل کے چھت پہ چڑھنے کا شوق ہوا، درباروں سے کہا کہ آج میرا دل خدا کی قدرت کے نظاروں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو درباروں نے پوچھا کہ حضور کیا کرو گے؟ کہا کہ میں محل کے آخری چھت پہ چڑھوں گا اور چڑھ کر خدا کی قدرت کا میں نظارہ کروں گا، دور دور تک دیکھوں گا کہ میری سلطنت کیسی ہے، میرا ملک کیسا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے حضور چلیے۔ تو کہا نہیں، خبردار کوئی نہیں آئے گا، محل کے جتنے دروازے ہیں سارے دروازوں پر پہرا بٹھا دو، کسی کو اندر آنے کی اجازت مت دو، اور کوئی کسی چھت پہ نہیں چڑھے گا، کوئی کسی چھت پہ نہیں چڑھے گا،
میں اکیلا ٹھہر کر خدا کی قدرت کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں، اور جب تک میں نیچے نہ اتروں، دیکھیے اس جملے کو غور کریے، جب تک میں نیچے نہ اتروں کوئی اوپر نہیں آئے گا، کوئی اوپر نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، بادشاہ کا حکم ہے، نبی ہیں، ہر طرف دروازے بند کر دیے گئے، پہرا بٹھا دیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ جب تک حضرت سلیمان چھت سے نیچے نہ اترے کوئی نہیں جائے گا، کوئی کسی چھت پہ نہیں چڑھے گا۔ آپ سب سے آخری چھت پہ چڑھے، سب سے آخری چھت پہ چڑھے، اور تنہا دور دور کے نظارے تنہا دیکھنے لگے، دور دور کے نظارے دیکھنے لگے۔ بڑی دیر ہو گئی، بڑی دیر ہونے کے بعد اللہ کی قدرت میں آپ اتنے گم ہو گئے کہ چلتے رہے دیکھتے ہوئے، نیچے سیڑھیاں ہیں آپ کی نظر نہیں پڑی۔ تو جیسے ہی آپ نے سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ بڑی تیزی اور اسپیڈ کے ساتھ آپ کو کراس کر کے نکل گیا، اور بڑے غصے میں آ گئے اور جلال میں آ گئے، آپ کا پیر پھسلا اور کہا کہ کون گستاخ ہے جو ہماری بغیر اجازت ہمارے ساتھ اکیلے پن میں آ گیا، جبکہ ہم نے حکم دیا تھا کہ کوئی دوسرا نہیں آئے، اور تم کون ہو؟ اتنی بڑی گستاخی کہ ہمارے بغیر اجازت آیا اور مجھ میں خلل پیدا کر دیا، جبکہ میں خدا کے نظاروں کو دیکھ رہا تھا۔ تو آنے والا بندہ انسانی صورت میں تھا، ٹھہر گیا اور کہا کہ حضور میں وہ ہوں جو کسی کی بھی تنہائی میں پہنچ سکتا ہوں، آپ زمین کے بادشاہ ہیں، زمین کے اوپر رہنے والوں کو آپ نے حکم دیا تھا کہ کوئی اوپر نہیں آئے، مگر میں آپ کے بادشاہ کے حکم سے ہر جگہ آتا ہوں۔ جو خاطر مطلق ہے، جو اللہ ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ہر ایک کے پاس پہنچ سکتا ہوں، ہر جگہ پہنچ سکتا ہوں، ہر ایک کی تنہائی میں جا سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا تو کہا کہ اچھا تو تم ہو۔ کون تھے؟ حضرت اسرائیل ملک الموت۔ تو کہا کہ اچھا تم ہو، پوچھا کیوں آئے ہو، آنے کی وجہ بتاؤ۔ تو حضرت سلیمان کو کہا کہ حضور میں وجہ کیا بتاؤں، آپ جانتے ہیں میں کیوں آتا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میں کیوں آتا ہوں۔ تو کہا کہ اچھا تو اب میرا وقت آ چکا ہے، میری روح لینے آئے ہو۔ کہا ہاں، آپ تو اللہ کے نظاروں کو دیکھنے میں گھومتے، محل کے چھت پہ آپ قدرت کے نظاروں میں گھومتے، اور آپ اتنے نظارے دیکھے کہ آپ کا ٹائم آ گیا، آپ کی روح لینے کا وقت آ گیا۔ اب میں آپ کی روح لینے کے لیے آیا ہوں، اور مجھے کوئی پہرا نہیں روک سکتا، کوئی دربان نہیں روک سکتا، کوئی دروازہ نہیں روک سکتا۔ آپ نے تمام محل کے دروازے بند کر دیے، سارا پہرا لگا دیا، مگر موت ایک ایسی وقت ہے، موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے، اور میں ایک ایسا فرشتہ ہوں کہ کوئی طاقت مجھے روک نہیں سکتی، کوئی رفتار مجھے روک نہیں سکتی۔ ہر رفتار سے پہلے میں رہتا ہوں، ہر طاقت سے پہلے میں رہتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ بات ہے تو ٹھیک ہے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ ٹھہرو، میری روح کو ابھی مت نکالو، میں اپنے کمرے میں جاؤں گا، ذکر و اذکار کروں گا، اپنے بستر پہ لیٹوں گا، تب جا کے میری روح کو نکالنا۔ تو اسرائیل نے کیا کہا کہ حضرت ایسا نہیں ہو سکتا۔ پوچھا وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے آپ کی موت کا آرڈر مجھے دیا ہے کہ آپ کا پیر، آپ کا دوسرا پیر دوسری سیڑھی پہ پڑنے سے پہلے میں آپ کی روح کو نکال دوں۔ اب میں انتظار میں ہوں کہ آپ پیر کب اٹھائیں گے اور میں کب روح کو نکالوں۔ دیکھیے یہ بات نبی سے ہو رہی ہے، سلیمان علیہ السلام سے ہو رہی ہے کہ جیسا ہی آپ کا پیر اٹھے گا، اور آپ کا پیر ابھی ہوا میں ہی رہے گا، اور آپ کا پیر سیڑھی پہ پڑنے سے پہلے میں آپ کی روح کو نکال لوں گا، میں روح کو نکال لوں گا۔
تو ذرا دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب اللہ کا یہی فیصلہ ہے تو اللہ کی مرضی، کیونکہ اس وقت کو تو کوئی ٹال نہیں سکتے، اللہ کی مرضی۔ تو ذرا دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے، لکڑی ہے، لکڑی لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں اور ایک پیر سیڑھی پر ہے، اور حضرت اسرائیل نے روح نکال دی، روح نکال دی۔ اب نیچے حکم کیا تھا کہ جب تک میں نیچے نہ ہوں کسی کو اوپر بھیجنا نہیں اور کسی کو چھوڑنا نہیں، یہ حکم تھا۔ تو 1 سال تک وہ دروازہ بند رہا محل کا، اور 1 سال تک جنات اوپر جاتے حضرت سلیمان کو یوں ہی ٹھہرا ہوا دیکھتے، یوں ہی ٹھہرا ہوا دیکھتے، اور سب حیران ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ایک ہی پوزیشن میں لکڑی پکڑ کے ٹھہرے ہوئے، لکڑی پکڑ کے ٹھہرے ہوئے۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور دنیا کنفیوز ہے کہ نیچے کیوں نہیں اتر رہے، اور کسی کو معلوم ہی نہیں کہ 1 سال پہلے تک روح قبض ہو گئی، 1 سال پہلے ہی روح قبض ہو گئی، کسی کو اطلاع نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ تو پھر آخر اللہ نے آپ کی موت کو ظاہر کیسے کیا؟ آخر کار وہ وقت آ گیا کہ جس لکڑی کے سہارے آپ ٹھہرے ہوئے تھے وہ لکڑی ٹوٹ گئی، آپ کا جسم نیچے گر گیا اور لوگ سمجھے کہ روح نکل گئی، روح نکل گئی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں کہ کوئی بھی ہو، کسی بھی منصب پہ ہو، روح نکالنے کے درجے الگ الگ ہیں، مگر ہر ایک کے پاس ملک الموت آنے والا ہے۔ روح نکالنے کے طریقے الگ الگ ہیں، روح نکالنے کے آداب الگ الگ ہیں، قوانین الگ الگ ہیں ملک الموت کے پاس مرتبے اور درجے کے حساب سے، مگر ہر ایک کی تو روح نکلنا ہے اور کسی بھی حال میں جانا ہے اور اس زمین پہ پہنچنا ہی ہے جس زمین پہ مرنا ہے۔ اور اسی لیے مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے اس قول کو یاد رکھیے کہ مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں کہ لوگوں سے ایک بار پوچھا کہ اے لوگوں، کیا تم بتا سکتے ہو کہ تمہارے سب سے قریب کیا چیز رہتی ہے؟ سب سے قریب کیا چیز رہتی ہے؟ مولا علی، لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے بتایا وہ رہتی ہے، یہ رہتی ہے، تو مولا علی نے مسکرایا اور حضرت علی نے کہا غلط۔ انسان کو سائے کی طرح ہمیشہ اگر کوئی چیز پیچھا کرتی ہے تو وہ اس کی موت ہے، اس کی موت ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، مگر مولا علی کہتے ہیں کہ کوئی وقت نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے دن بڑھتے رہتے ہیں وہ انسان موت کے قریب ہوتا رہتا ہے، اور موت سائے کی طرح ہمیشہ اس کے پیچھے رہتی ہے، اس کے پیچھے رہتی ہے۔ تو مولا علی کہتے ہیں کہ اے لوگوں، ہر ہمیشہ اپنی موت کو یاد کیا کرو، اس لیے کہ جو چیز تم سے بہت قریب ہے اس چیز کو تم یاد نہیں کرتے، اور جو چیز تم سے بہت دور ہے اس چیز کی طلب میں تم پڑے ہوئے ہو، اس چیز کی طلب میں تم پڑے ہوئے ہو۔ تو موت کو یاد کریں تو کیسے یاد کریں؟ تو دیکھو میرے دوستو، شریعت میں موت کی دعا کرنا گناہ ہے کہ اللہ تو مجھے موت دے دے، یہ زندگی سے موت اچھی، ایسی آرزو رکھنا یہ گناہ ہے، ایسی آرزو رکھنا یہ گناہ ہے۔ تو موت کو یاد کریں تو کیسے یاد کریں؟ تو مولا علی کہتے ہیں کہ تصور ہمیشہ یہ رکھو کہ ایک دن مجھے جانا ہے، خبر میں رہنا ہے، اور رب سے دعا کرو کہ اللہ تو مجھے ایمان کی موت دے، تو مجھے اچھی موت دے، بغیر تڑپائی کے موت دے۔ آپ موت کو معمولی سمجھتے میرے دوستو، دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ موت کیسی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام سے ایک بندے نے پوچھا کہ حضور، روح جسم سے کیسے نکلتی ہے؟ روح جسم سے کیسے نکلتی ہے؟ تو امام حسن نے مثال دی، سن کے آنکھ پہ کاٹے ٹھہر جائیں گے۔ امام حسن کہتے ہیں کہ دیکھو، تمہارے جسم میں ایک بیر کا جھاڑ پیدا ہو جائے اور وہ جھاڑ کی کاٹیاں تمہاری ہر رگ میں چلی جائیں،
وہ بیر کی جھاڑ کی کانٹیاں تمہارے جسم کے سر سے لے کے پیر تک تمام رگوں میں چلے جائیں اور کوئی آ جائے اور اچانک پکڑ کے کھینچ دے تو کیا ہوتا ہے؟ تو کہا حضور جسم کا ہر حصہ تڑپ جاتا ہے. تو کہا اسی کا نام موت ہے. اسی کا نام موت ہے کہ جب روح نکالی جاتی ہے تو مردہ سکون میں نہیں رہتا، بلکہ مردہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے جسم سے اور اس کے رگوں سے کوئی کانٹے کے جھاڑ کو کھینچ رہا ہے اور اس کی کانٹیاں جسم کے ہر رگ کو پھاڑتے ہوئے اس کے حلق سے باہر آ رہے ہیں. اس کے کانٹیاں حلق جسم کی ہر رگ کو پھاڑتے ہوئے باہر آ رہے ہیں. پھر کہا گیا، پھر ایک مثال دی گئی کہ موت جاننا چاہتے ہو تو سنو، ایک بیر کے درخت پر ایک چادر ڈال دو اور ایک ساتھ ایک جھٹکے میں اس چادر کو کھینچو. دیکھو چادر کی حالت کیسی ہوتی ہے، یعنی تاگے تاگے ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے. بس روح نکالنے کے بعد جسم کی حالت بھی اس چادر کی طرح ہو جاتی ہے کہ اندر سے رگیں پھٹ جاتی ہیں، دل پھٹ جاتا ہے، گوشت پھٹ جاتا ہے، بہت بری حالت ہوتی ہے. تو یہاں تک کہا گیا کہ موت جب روح نکلتی ہے تو ایک ساتھ نہیں نکلتی میرے دوستو، ایک ساتھ روح نہیں نکلتی. سب سے پہلے روح نکالنے کی تکلیف کو پیر کے انگوٹھے محسوس کرتے ہیں، پھر پیر کے انگوٹھے سے تلوے محسوس کرتے ہیں، تلووں سے ایڑی اس تکلیف کو محسوس کرتی ہے، ایڑی سے پنڈلیاں اس تکلیف کو محسوس کرتی ہیں، پنڈلیوں سے گھٹنے اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، گھٹنوں سے ران اس تکلیف کو محسوس کرتی ہے، ران سے کمر اس تکلیف کو محسوس کرتی ہے، کمر سے اب سینہ اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اور جب سینے سے روح کو نکالی جاتی ہے تو یاد رکھو میرے دوستو، سینے سے روح کو نکالی جاتی ہے تو صوفیہ کہتے ہیں کہ جب سینے سے روح کو نکالی جاتی ہے تو اس وقت مردے کی تکلیف کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کی تکلیف کا اگر ایک خطرہ زمین پر ڈال دیا جائے تو ساری زمین بنجر ہو جاتی ہے. اتنی خطرناک تکلیف سینے سے شروع ہو جاتی ہے. تو میرے دوستو یہ بہت بڑی تکلیف کا نام موت ہے. اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی قوم میں بڑے بڑے لوگ گزرے، بڑے سے بڑے گناہ کرنے والے بھی گزرے، بڑے سے بڑے نافرمان بھی گزرے، لاپرواہ بھی گزرے، اور وقت کے بڑے سے بڑے اولیاء بھی گزرے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بنی اسرائیل کے گاؤں کے کچھ لوگ قبرستان میں گئے. کس ارادے سے گئے؟ کہ انہیں جاننا تھا کہ موت کہتے کسے ہیں اور موت کے بعد کے حالات ہوتے کہ کیسے ہیں. موت کہتے کسے ہیں اور موت کے بعد کے حالات ہوتے کیسے ہیں انہیں جاننا تھا. تو وہ لوگ قبرستان میں مصلی بچھائے. رسول اللہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز انہوں نے پڑھی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار موت کیا ہے اور موت کے حالات کیا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں. اے اللہ اس قبرستان میں کئی مردے ہیں، تو ہمارے خاطر ایک مردے کو خبر سے نکال تاکہ ہم اس سے بات کر کے پوچھیں کہ موت کسے کہتے ہیں. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہوئی. اچانک ایک خبر پھٹی اور خبر سے ایک مردہ نکلا. تو جب خبر سے مردہ نکلا تو یہ سارے لوگ حیران ہو گئے اور مردہ پوچھنے لگا کہ مجھے کیوں اٹھایا گیا ہے، کیوں بلایا گیا ہے، جلدی بتاؤ. تو اس میں سے بزرگ نے کہا بس بات اتنی سی ہے کہ روح نکلنے کے بعد تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، خبر میں موت کا احساس رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے اللہ کے ذریعے تمہیں خبر سے زندہ کیا ہے. بس اتنا بتا دو کہ روح نکالنے کے بعد کیا ہوتا ہے. تو وہ مردے نے کہا کہ ہائے انسانوں تم نے کیا سوال پوچھا ہے، مجھے جانتے ہو؟ مردے نے کہا کیا مجھے جانتے ہو؟ کہا تم مجھے نہیں جانتے اس لیے کہ میں مر کر 100 سال ہو گیا ہے مگر آج بھی میرے ہڈیوں میں روح نکالنے کا درد باقی ہے.
کہا کہ 100 سال کا عرصہ ہو چکا ہے مگر آج بھی میری ہڈیوں کے ایک ایک جوائنٹ میں، میرے پھسلیوں کے ایک ایک جوڑ میں روح نکالنے کا درد باقی ہے، اور روح نکالنے کا درد مردہ قیامت تک محسوس کرتا ہے، قیامت تک روح نکالنے کا درد محسوس کرتا ہے۔ تو میرے دوستو یاد رکھو موت تکلیف والی بھی ہے، موت اچھی بھی ہے۔ اب موت تکلیف والی کیسی ہے میں آپ کو بتایا، اب اچھی موت کیسی ہے تو بس ایک ہی شرط ہے کہ جیسا عمل ہے ویسی موت ہے، جیسا عمل ہے ویسی موت ہے۔ اگر تمہارا عمل اللہ کے قانون سے الٹا ہے تو یاد رکھو بڑی خطرناک موت کے شکار ہیں۔ اگر ہمارا عمل اللہ کے قانون کے دائرے میں ہے تو یاد رکھو بڑی آسان موت ہمارے لیے آنے والی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے موت کا وقت آیا تو اللہ نے ملک الموت سے کہا کہ اے موت کے فرشتے خبردار، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا خلیل ہے، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ تو پوچھا، ملک الموت نے کہا کہ حضور، کہا کہ اے پروردگار، اے اللہ، میرا نام ہی تکلیف ہے، میرا کام ہی تکلیف دینا ہے، میرا کام ہی تکلیف دینا ہے، اور میں جو کام کرتا ہوں اس سے انسانی جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اور پروردگار تو کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کو تکلیف نہ ہو۔ تو کہا کہ ہاں، اللہ جسے چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے اس کے ساتھ ویسا کرتا ہے، تو نہیں کرتا بلکہ تجھ سے میں کرواتا ہوں۔ فرشتے سے کہا تو نہیں کرتا، تجھ سے میں کرواتا ہوں۔ تو کہا پھر کیا کرے؟ تو فوراً اللہ نے، دیکھیے آسان موت کیسی ہے، ملک الموت سے کہا کہ ایک پھول لے کر جاؤ اور میرے ابراہیم سے کہو کہ اس پھول کو سونگھے۔ جیسا ہی ابراہیم پھول کو سونگیں گے ان کی روح پھول میں جمع ہو جائے گی اور بڑے آسانی سے ابراہیم میرے پاس آ جائیں گے۔ تو آسان سے آسان موت بھی ایسی ہے، اور بھیانک سے بھیانک اور خطرناک سے خطرناک موت ایسا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو، سال بھر جو ہوا سو ہوا، جیسا ہوا سو ہوا۔ اب یہ شعبان کا مہینہ ہے اور شب برات میں سال بھر کا حساب و کتاب پہنچنے والا ہے۔ اب نہیں معلوم آنے والے شب برات تک زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، نہیں معلوم کہ آنے والے شب برات تک مقدر میں کیا لکھے جانے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارا ایگزام کا پرچہ اوپر پہنچ جائے، ہمارے جوابات کا پرچہ اوپر پہنچ جائے، کم سے کم کوشش تو اتنے کریں کہ آخری سوال جواب جو بچے ہوئے شب برات سے پہلے وہ تو مکمل اچھی کر لیں اور توبہ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس لیے کہ توبہ کا عادی بندہ کبھی تکلیف کی موت نہیں مرتا، توبہ کا عادی بندہ کبھی بری موت نہیں مرتا۔ اور یاد رکھو میرے دوستو، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے۔ ابھی عمر ہی کیا ہے، آگے نمازیں پڑھیں گے، ابھی عمر ہی کیا ہے، آگے روزے رکھیں گے، ابھی عمر ہی کیا ہے، آگے چل کے قرآن پڑھیں گے، ابھی عمر ہی کیا ہے، آگے چل کے کرتا پیجامہ پہنیں گے، ابھی عمر ہی کیا ہے، اب تو عیش کریں گے، اب تو شوق کریں گے، بعد میں تھوڑے دن کے بعد اللہ سے رجوع ہو جائیں گے۔ یہ بہت لوگ ایسا سوچ رہے ہیں، مگر سوچنے سے پہلے ایک چیز ذہن میں رکھو کہ لوگوں کا ذہن بن چکا ہے کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے کہ ہم مسجد کو جائیں، ہماری عمر ہی کیا ہے کہ ہم داڑھی چھوڑیں، ہماری عمر ہی کیا ہے کہ ہم 5 ٹائم نمازیں پڑھیں۔ زندگی بہت ہے، پہلے زندگی کے مزے لو، بعد میں مسجد کا دیکھتے ہیں۔ یہ آج کل فیشن بن چکا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے آخری بات کہوں گا کہ اپنی عمر کو مت جاؤ، قبرستانوں میں جا کر ایک چیز دیکھو کہ پچھلے 5 سال سے قبرستان میں بوڑھوں سے زیادہ نوجوانوں کے تختیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، نظام الٹا چل رہا ہے میرے دوستو۔ اللہ بوڑھوں پہ رحم کی چادر ڈال چکا ہے، نوجوانوں پہ قہر برس رہا ہے، قدرت کا قہر نوجوانوں پہ برس رہا ہے۔ اور یہ پکی بات ہے، جا کر قبرستانوں کا جائزہ لو، 5 سال میں
قبرستان میں تختیاں بوڑھوں کی نہیں لگی سب سے زیادہ، نوجوانوں کی تختیاں سب سے زیادہ لگی ہوئی ہیں۔ اور وہ نوجوانوں کی موت کیسے ہے؟ کوئی پھانسی ڈال کر مر رہا ہے، کوئی جلا لے کر مر رہا ہے، کوئی ٹرین کے نیچے مر رہا ہے، تو کوئی حالت ایسی کہ سڑکوں پہ تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں۔ اور کچھ نوجوانوں کی اللہ کی پناہ 10 دوست 12 دوست پانی میں گئے، تیرنے گئے، مچھلیاں پکڑنے گئے، 10 گئے تھے واپس 7 آ گئے، 3 ڈوب کے مر گئے۔ ایسے کتنے واقعات نہیں دیکھ رہے ہیں، کتنے واقعات نہیں ہو رہے ہیں؟ تو بات سمجھنے کی ہے۔ دیکھیے میرے دوستو، 2-3 دن پہلے اونٹ پور میں واقعہ پیش آیا کہ 3 نوجوان ایک گاڑی پہ ہیں، حادثے کا شکار ہو گئے، حادثے کا شکار ہو گئے، زخمی حالت میں انہیں محبوب نگر لایا گیا۔ اور پھر شب معراج میں حیدرآباد کا واقعہ، حیدرآباد کا واقعہ شب معراج میں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، انہوں نے دنیا ہی مکمل طور پہ نہیں دیکھا تھا، دنیا کا مزہ ہی مکمل طور پہ نہیں لیا تھا، ماں کی گود اور باپ کے سینے کی ٹھنڈک ابھی ان کے پاس ختم ہی نہیں ہوئی تھی، مگر وہ موت کا شکار ہو گئے، موت کا وہ شکار ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی میں لاپرواہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر اس بندے سے ہٹا دیتا ہے۔ آج نوجوانوں کی سب سے زیادہ موت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نوجوان بندہ اپنے آپ سے لاپرواہ ہو چکا ہے، وہ اتنا لاپرواہ ہو چکا ہے کہ نہ اسے اپنے سے ڈر ہے، نہ اپنے بڑوں سے ڈر ہے، نہ اپنے عمل سے ڈر ہے، نہ خدا سے ڈر ہے۔ تو بس خدا نے نوجوانوں پہ جلال کی چادر کو بچھا دیا کہ اے نوجوانوں، جب تمہیں تمہاری پرواہ نہیں ہے تو مجھے تمہاری پرواہ کیوں؟ چلو تم جہاں گرتے ہو گرو، جہاں مرتے ہو مرو، جیسے تڑپتے ہو تڑپ جاؤ۔ اور نوجوانوں سے اللہ تعالیٰ قبرستانوں کو بھرتے جا رہا ہے۔ تو الغرض کہ میرے دوستو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نوجوان کی عمر کو لمبی کرے، ہر نوجوان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہمارے ہر نوجوان کو پروردگار عزت کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب کرے۔ میرے نوجوانوں بس ذمہ داریوں کو سمجھو، اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داریوں کو آپ سمجھو تو آپ ہر چیز سے محفوظ رہیں گے، ہر چیز سے محفوظ رہیں گے، اور موت بھی آئے گی تو بڑے سکون سے موت آئے گی۔ خدا حافظ۔